السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جناتوں کے بادشاہ کی حاضری کرنے اور اس سے کوئی بھی منچاہا کام لینے کا طریقہ بتائیں گے۔ جیسے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی دشمن کو ڈرائیں، دھمکائیں یا جوتے لگوائیں تو آپ جنات کے بادشاہ کو حکم کریں گے، تو ادھر حکم آپ کریں گے، ادھر آپ کے دشمن کو جوتے پڑنے شروع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ اگر کسی چوری شدہ چیز کو پتہ لگانا چاہتے ہیں کہ چور کون ہے، مال چرا کر کے کہاں لے گیا ہے، تو ساری باتیں آپ کو یہ جنات بتائیں گے اور کس طریقے سے مال واپس ملے گا سب کچھ آپ کو بتائیں گے، اور آپ کے مال سمیت آپ کے چور کو حاضر بھی کریں گے۔ اور اس کے علاوہ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا ہو، کسی کے اندر دشمنی عداوت ڈالنی ہو، یا کسی کا رزق کا کام ہو، یا اور بھی کوئی بھی کام ہو، تو آپ صرف ان کو حکم کریں گے، آپ کا ہر حکم وہ پورا کریں گے۔ اس جنات کے بادشاہ کو حاضر کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقے سے تو آپ کسی بھی وقت ان کو حاضر کر سکتے ہیں، لیکن جب اس عمل کے ذریعے سے آپ ان کو حاضر کریں گے تو صرف ایک ہی کام لے سکتے ہیں۔ پھر دوبارہ اگر آپ ان کو حاضر کر کے کام لینا چاہیں گے تو پھر سے عمل آپ کو اسی دن کرنا ہوگا، یعنی ہر ایک کام کے لیے آپ کو الگ الگ عمل کر کے حاضری کرنی ہوگی اور کام لینا ہوگا۔ اور اگر آپ اس عمل کے عامل بن جاتے ہیں تو پھر آپ کو بار بار عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ صرف ایک بار ہی حاضر کرنا چاہیں گے تو فوراً ان کی حاضری ہوگی اور آپ ان سے جو چاہے کام لے سکیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو یہ طریقہ بتا دیتے ہیں کہ ایک دن میں بنا عامل بنے، بنا عمل کے آپ ان کی حاضری کر کے کیسے کام لے سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ بالکل پاک صاف ہوں، باوضو ہوں۔ جب آپ کو ضرورت ہو تو 2 رکعت نفل نماز قضاء حاجت کی ادا کریں۔ پھر اس کے بعد پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ فیل پڑھیں، الم تر کیف والی سورہ فیل پڑھیں، اور پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ نصر پڑھیں، اذا جاء نصر اللہ والی پوری سورہ پڑھیں 3 بار۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فیل، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ نصر 3 بار۔ اب جب اس نماز سے فارغ ہو جائیں تو سلام پھیرنے کے بعد اسی طریقے سے قاعدے میں بیٹھے بیٹھے اسی جگہ پر بنا کسی سے بات کیے پھر عمل پڑھنا ہے بنیت زکوٰۃ۔ اب بنیت زکوٰۃ آپ عمل پڑھیں گے۔ عمل پڑھنے کے لیے آپ کو سورہ کوثر 11 بار پڑھنا ہے، 11 بار سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اور جب 11 بار آپ سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو یہ عمل جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، القہار القہار القہار، تو یہ ایک بار ہوا، یہ 3 بار لکھا ہے نا، تو تینوں بار پڑھیں گے تو ایک بار آپ کو گنتی کرنی ہے، تو 101 بار القہار 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 پڑھیں گے، پھر 11 بار سورہ کوثر پڑھیں گے۔ اب یہ آپ کا عمل مکمل ہوا۔ اب اس سے حاضری کرنے کے لیے کسی برتن میں آپ القہار 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 کو لکھ لیں اور اس میں پانی بھریں، اور پانی بھرنے کے بعد جنات کے بادشاہ کی حاضری کی نیت سے 3 بار درود پڑھیں۔ سارے 3 بار درود نہیں پڑھنا ہے بلکہ اس میں 11 بار درود پڑھنا ہے۔ کوئی بھی درود پڑھیں، اگر درود ابراہیمی یاد ہے نماز میں جو پڑھی جاتی ہے تو وہ سب سے اچھی ہے۔ 11 بار درود حاضری کی نیت سے پڑھیں، جنات کے بادشاہ کے حاضر ہونے کی نیت سے، اور پھر 11 بار سورہ کوثر پڑھیں، اور پھر اس کے بعد 21 بار اس عمل کو جو القہار 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 آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس کو پڑھیں، یعنی 11 بار درود، پھر 11 بار سورہ کوثر، پھر 21 بار اس عمل کو،
اور جنات کے بادشاہ کی حاضری کی نیت سے، اور حاضرات کے لیے کسی معمول کو جن کے اوپر حاضرات ہوتی ہو، ناخون پہ یا سواری کے ذریعے سے یا آنکھ پہ پٹی باندھ کے جس طریقے سے بھی حاضری ہوتی ہوگی، ان کو اس پانی میں حاضرات نظر آئے گی۔ اگر آپ کو بھی حاضرات نظر آتی ہے تو آپ کو بھی اس پانی میں حاضرات نظر آئے گی اور آواز جو ہے کان میں آئے گی موکل کی۔ اب حاضرات کا جو طریقہ ہے، جیسے مان لیجیے کہ وہ حاضر ہو گئے تو آپ ان سے پہلے سلام عرض کریں، پھر اس کے بعد سے جو بھی آپ کو بات کرنی ہے، حکم دینا ہے، آپ ان سے وہ کام لیں۔ لیکن دوبارہ حاضر ہونے کے لیے جب ان کو رخصت کریں تو سلام کے بعد سلام کریں، پہلے سلام کے بعد کہیں کہ ٹھیک ہے آپ چلیے، جب آپ کی دوبارہ ضرورت ہوگی تو ہم آپ کو بلائیں گے تو آپ فوراً حاضر ہونا، یہ کہہ کر کے ان کو رخصت کر دیں۔ پھر جب ضرورت پڑے تو آپ اس عمل کو دہرا سکتے ہیں۔ لیکن جب اس عمل کے عامل بننے کا ارادہ ہو تو آپ کو یہ عمل جو نماز سے لے کر کے الکحار تک پورا عمل جو ہے، یہ 11 دن تک روزانہ نماز پڑھ کر کے کسی ایک ٹائم پر کرنا ہوگا۔ لیکن عمل کے دوران دست میں الکحار 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 لکھ کر کے پانی بھر کر کے سامنے رکھ کر کے تب عمل پڑھنا ہوگا۔ 11 بار درود، ساری جس طریقے سے آپ نے عمل پڑھا ہے، 2 رکعت نفل نماز قضائے حاجت کی، پھر اس کے بعد 11 بار سورہ کوثر، پھر 101 بار الکحار الکحار الکحار، پھر 11 بار سورہ کوثر۔ تو اس طریقے سے آپ کو روزانہ 11 دن تک ایک ٹائم ایک جگہ بنا کر کے روزانہ عمل پڑھنا ہوگا، تب آپ اس عمل کے عامل بنیں گے۔ اب اس کے بعد آپ پانی میں بھی حاضرات کر سکیں گے، اور بنا پانی کے بھی آپ چاہیں گے تو جیسے ہی حاضری کا عمل پڑھیں گے، جیسے 11 بار درود، پھر 11 بار سورہ کوثر، پھر 21 بار اس عمل کو حاضری کی نیت سے، تو فوراً اس جنات کی حاضری ہوگی۔ اور آپ حاضری کا طریقہ اپنے اوپر جیسے بھی چاہتے ہیں، جیسے الہام کے ذریعے آپ حاضرات کرتے ہوں، پانی کے ذریعے حاضرات کرتے ہوں، یا آنکھ بند کر کے حاضرات کرتے ہوں، یا کشف اور الہام کے ذریعے سے بیٹھ کر کے غور کر کے آپ حاضرات کرتے ہوں، تو آپ اس طریقے سے ان کو حاضری کر کے پھر کام لے سکتے ہیں۔ لیکن دوستوں، یہ عمل جناتوں کے بادشاہ کا ہے اور بہت ہی زبردست بھی ہے، جلالی بھی ہے اور خطرناک بھی ہے، دشمن کے لیے بہت زبردست ہے۔ جو بھی سوال ان سے کریں، جائز سوال کریں، تاکہ ان کو کوئی تکلیف آپ کی طرف سے نہ پہنچے، اور کوئی بھی کام ان سے لیں تو جائز کام لیں تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ورنہ وہ مخلوق جو ہے مخفی مخلوق ہے، اگر کسی کو نقصان کرنے پر اتارو ہو جائے تو ان سے نپٹنا بڑا مشکل اور قریب قریب ناممکن بھی ہوتا ہے۔ اس لیے دوستوں، ہر عمل میں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرنا ہو تو جائز کریں، تاکہ آپ ہر طرح کے دنیاوی نقصان سے اور آخرت کے نقصان سے بچے رہیں۔ ویسے اس عمل کے دوران نہ ہی کسی قسم کا کوئی پرہیز ہے اور نہ ہی کوئی ڈر، خوف اور خطرہ ہے، لیکن دوستوں جائز ضرورت پر ہی استعمال کریں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔